बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। साथीन, बहुत सी चटपटी खबरें भी हैं, सियासी खबरें भी हैं, अखलाकी खबरें भी हैं, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। तो पहली खबर यह है कि खावर मानिका को भारी सिक्योरिटी क्यों मिली और उसके वकील ने क्यों दौड़ लगाई। फिर अहम ऐलान बैरिस्टर गौहर खान का कि इमरान खान ने सबको माफ कर दिया है। कामरान अकमल की माफी और इजाज अहमद का इंतजार, ये क्या किस्सा है, ये भी कहानी बताऊंगा। और फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि अडियाला जेल से मेरा कोई राब्ता नहीं, लेकिन एक और बड़ा और इन्हें हैरान कुन बयान दिया। वो क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। कैदी नंबर 804 की मुज़ाकरात की दावत, जवाब क्या आया? नो, नॉट होटल। ये क्या है? इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूंगा। तो पहली बात करते हैं यही कि खावर मानिका इद्दत केस में आए, इद्दत शिद्दत केस में। और मजे की बात ये कि वो 2 अदालतों में सुना जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि पहले तो ये है कि जब सेशन में सुना जा रहा है तो हाई कोर्ट में सुना नहीं जा सकता, लेकिन पिछली दफा जब उन पर हमला हुआ था या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, किसी ने भी बनाया था, कौन थे क्या थे इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लिहाजा उसकी वजह से खावर मानिका को बेतहाशा सिक्योरिटी दी गई। भारी सिक्योरिटी में ऐसे है जैसे वीवीआईपी होते। लेकिन भाजी अदालत में आके क्या कहा कि जनाब मेरे पास वकील कोई नहीं, मेरा वकील दौड़ लगा गया। और वो रिजवान अब्बासी साहब जो उनके वकील थे, जो बड़े बढ़ चढ़ के बोलते थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं साथ मजीद नहीं दे सकता। पता नहीं वो उसी तशद्दुद के हवाले से या हमले के हवाले से डर गए, घबरा गए, या कोई और मामला है। लेकिन बहरहाल उन्होंने वक्त मांग लिया खावर मानिका ने कि जनाब मुझे वक्त नहीं कि मैं नया वकील करूं, लाहौर जाऊं, लोगों से मशवरे करूं, फिर वकील करूं। तो बाजी ऐसे सिक्योरिटी पे इतराज़ हो रहा है कि इनको क्यों सिक्योरिटी दी गई, इतने क्यों वीआईपी बने। तो सीधी सी बात है, उन्हें लिख के कहीं दिया होगा, बल्कि उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है उस पुराने केस का, और वो बुखला पे है, तो उन्हें शक तो होगा कि मेरे पे फिर दोबारा भी ये मामला हो सकता है, हमला हो सकता है। लिहाजा उन्हें सिक्योरिटी मांगी होगी, उनको सिक्योरिटी मिल गई क्योंकि हालात ऐसे थे। तो ऐसा अदालतों में तो नहीं होना चाहिए, ना अदालतों के बाहर होना चाहिए, इसलिए वो दे दिया गया। अब अगली बात कि इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनमें भी ठन गई, यानी अदालती कशमकश जो है वो जारी है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो टर्मिनल बनाया था, एक टर्मिनल को ख़त्म करके जहांगीर साहब के टर्मिनल को, उस पर एतराज़ात थे एमएलए की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, 29 मार्च आखिरी डेट थी, अप्रैल में दरख्वास्त जमा हुई, फिर इन्होंने कैसे उसकी दरख्वास्त सुन ली, इतराज़ात मान लिए इलेक्शन कमीशन ने, और उनका टर्मिनल ख़त्म करके नया टर्मिनल बना लिया। हुकूमत ने एक तरमीम की थी कि तरमीम के तहत रिटायर्ड जज भी बनाए जा सकते हैं। तो जनाब जरा जज लाया, वो प्राचा साहब ने लाता, अब्दुल शकूर प्राचा, वो करप्शन के इल्जाम में जनाब फारिग हुए थे, अब रिटायर्ड हैं। तो चूंकि वो कार्रवाई से पहले छोड़ के चले गए थे, इसलिए रिटायर्ड जज तो कहलाएंगे। तो फिर मामला ये हो गया कि उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं हो। कहा था भाई अभी जो किया ठीक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जनाब अपना फैसला वापस ले, आप ये नहीं कर सकते वरना तौहीन अदालत होगी। तो जनाब ठन गई है, आमने सामने हो गए, और अभी मामला दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। ये बात भी आगे बढ़ेगी, इसमें भी कोई मजीद पेचीदगी भी आएगी। लेकिन कामरान अकमल की क्या बात है, ये मुझे कैसे याद आ गई। वो एक सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि वो शख्स बड़ा ही इंसान दोस्त है, पाकिस्तान का वफादार है और इंतहाई ईमानदार है और बड़ा मुखलिस इंसान है, जिसने, ये सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसने पाक भारत T20 मैच देखा और नतीजे के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गाली नहीं दी। तो ये उन्होंने कहा। तो उस पर मुझे याद आ गया कि जनाब कामरान अकमल साहब जो है उन्होंने एक फिक्रा कह दिया था एक प्रोग्राम में, तो जनाब वो फंस गए।
تو انہیں تو فوراً معافی مانگ لی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا بھارتی وہ جو سردار بالر تھا اس کو بالنگ نہیں دینی چاہیے, یعنی ابھی میچ جاری تھا, تو انہوں نے کہا کیونکہ 12 بج رہے ہیں اور 12 بجے کسی سردار کو گیند دے کر آزمانا نہیں چاہیے. تو جب اس تک وہ بات پہنچی تو اسے فوراً کیا لکھ دی لعنت. تو انہیں فوراً معافی مانگ لی, کامران اکمل صاحب نے فوراً معافی مانگ لی. لیکن دوسری جانب کیا ہوا, اس سے بڑی گیم ہوئی. وہ اعجاز احمد صاحب نے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں کہہ دیا کہ جناب اس وقت جو ہے کرکٹ ٹیم پر جو ہے وہ کے پی کے کھلاڑیوں کا, پٹھانوں کا قبضہ ہے, اور وہ پٹھان جو ہیں وہ صرف جنگجو ہیں, بہادر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن انتہائی شریف لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, انہیں دنیا داری کا نہیں پتا. وہ جناب مسجد جانتے ہیں, مذہب جانتے ہیں, اپنی ذمہ داری ماں باپ کا احترام جانتے ہیں, باقی انہیں نہیں پتا کہ دنیا جو ہو کے رہا ہے لڑنا لڑانا کس طرح ہے. تو اس وقت پاکستانی ٹیم میں سارے وہی ہیں, لہٰذا یہ معاملات کس طرح ہوئے, ایسے نہیں. جنگجو بھی ہونا چاہیے اور منصوبہ ساز بھی ہونا چاہیے. تو اس پر بھی بڑے اعتراضات ہوئے, اور بات بھی صحیح ہے, کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں, ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. کبھی سندھ کے لوگ زیادہ چھائے ہوتے ٹیم میں, کبھی پنجاب کے لوگ چھائے ہوتے تھے. اب کے پی کے ہیں, جب ہیں تو ہیں, ٹف بھی ہیں, قد کاٹ بھی ہے ان کا, اور پھر مسلز بھی مطلب باقاعدہ ہے, پھر پریکٹس ہے, سب کچھ ہے. تو اگر وہ آ سکتے ہیں میرٹ پہ تو اس میں کیا حرج ہے. تو علاقائی الزامات نہیں لگنے چاہیے, اس لیے اعجاز احمد بھی آ گئے. بڑے معصوم آدمی ہیں, سیالکوٹ کے رہنے والے, ہم نے اکٹھے کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے, لیکن بہرحال ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ کسی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں, کیونکہ اس سے علاقائیت کی بو آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پٹھان ہوں, پنجابی ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, مہاجر ہوں, جو بھی ہیں, جو اس دھرتی کے بسنے والے ہیں, یہ سب ایک گلدستے جیسے ہیں, سب مختلف خوشبوؤں کے مالک ہیں. تو سب کو برابری پر ہی ڈیل ہونا چاہیے. لہذا یہ معاملہ بھی ہے. اب فضل الرحمان نے کیا کہہ دیا, فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ حکومتی ریٹ نہ بلوچستان میں ہے نہ کے پی کے میں. یہ بہت بڑا انہوں نے انکشاف کر کے یا بہت بڑا چیلنج کیا ہے حکومت کو کہ جناب اپنا کردار سدھ ہو جاؤ. اور دوسری جانب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ میں اڈیالہ جیل سے رابطے میں ہوں, تو اس میں بھی کوئی سچائی نہیں. سوشل میڈیا غلط فہمی پھیلا رہا ہے. ادھر سے اسد کیسے صاحب کہہ رہے تھے جناب عید کے بعد فوراً ہم بیٹھنے والے اکٹھا تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف. کہ مجھے حکومت سے کوئی وہ نہیں ہے, مجھے تو ان لوگوں سے, ان خفیہ اداروں سے جنہوں نے رزلٹ چینج کرائے, مینڈیٹ ہمارا چوری کیا. تو جب وہ مینڈیٹ چوری کی بات کرتے ہیں تو کہاں الزام کس پہ لگتا ہے. کے پی کے میں سب سے زیادہ ان کو شکست ہوئی, تو وہاں پہ یعنی سنی اتحاد کونسل جیتی, المعروف پی ٹی آئی. پھر ان کو علی پور گنڈا پور سے ہونا چاہیے خلاف, اور وہ ان کے مقابلے میں ہارتے بھی رہے. تو حلقہ بھی ان کا وہی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان. لیکن انہوں نے اس وقت جو بات کی ہے یہ اتنی ہلکی بھی نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے کہ بلوچستان اور کے پی کے میں. تو آپ نے کے پی کے میں تو دیکھا بھی, یقین مروت میں جو ہوا دہشت گردی کا واقعہ, تو فورسز نے آپریشن کیا, 11 دہشت گردوں کو مارا بھی ہے, اور آپریشن بھی وہاں جاری ہے. یہ معاملات تو ہمارے ہیں. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمارا 2 قصور ہے. ایک یہ کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, تو مسلمانوں کی ترقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. دوسرا یہ کہ ہم غریب ملک ہیں, تو ہم ایٹمی طاقت بن گئے, تو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, کیونکہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں ہے کہ ہمیں ترقی کے راستے ہمارے روکے جائے, یا ہمیں ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ نہ چلنے دیا جائے. تو ہمارے اپنے پرائے جو دشمن بنے ہوئے وہ اسی انداز میں ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اگلی بات کرتے ہیں, وہ جو ہے نا قیدی نمبر 804, اس نے جو بات کی وہ, اور جو بات کی بیرسٹر گوہر نے جو خوشخبری سنائی. بیرسٹر گوہر کی خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان سابق وزیر اعظم, خان اعظم نے سب لوگوں کو معاف کر دیا. لہذا جناب وہ مقتدرہ اور وہ جو ادارے جو ان کو اختلاف رکھتے تھے, جو بار بار یہ کہتے ہیں 9 مئی کے لوگوں کو, منصوبہ سازوں کو سزا ملنی چاہیے اور یہ وہ, اور پھر اس کے بعد کوئی مذاکرات, ان کو مذاکرات کر لینے چاہیے. کیوں کہ خان اعظم نے سب کو معاف کر دیا, ان کو خوشیاں منانی چاہیے, ان کو مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے. یعنی کیسی خوشخبری سنائی ہے بیرسٹر صاحب نے. جو طاقتور حلقے ہیں, یا جو خفیہ ایجنسی ہیں, یا جو ادارے 9 مئی کی تحقیقات میں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہوا, بڑا سانحہ ہوا, ایک یوم سیاہ ہے, اس پر عمران خان معافی مانگے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں سائفر ظلم ہوا, باقی بھی مقدمے ظلم ہوئے, تو مجھ سے معافی مانگی جائے. یہ اختلاف موجود ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں میں سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں.
لیکن جو ایڈوائز کیا انہوں نے وکلا کو اپنے، اس میں یہی کہا ہے کہ مینڈیٹ چوری واپس ملا جائے، برابری کی سطح پہ آیا جائے، یہ وہ۔ تاہم ایک اچھی خبر ضرور ہے کہ وہ سردار ایاز صادق نے وہ جو تھا نا اپنا قائمہ کمیٹیوں کا مسئلہ حل کر دیا، کہ اس میں کہا جناب جو آپ نے اپنے دور حکومت میں جس طرح اپوزیشن کو ڈیل کیا تھا اسی طریقے سے ڈیل کر لیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس میں پھر معاملہ طے ہو گیا کہ جناب 10 قائمہ کمیٹیوں کی جو چیئرمینی ہے وہ ملے گی سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی کو، ایک ملے گی جے یو آئی کو، اور باقی اتحاد میں حکومت کے اتحاد میں جائیں گی۔ تو یہ معاملات تو ہو گئے سیدھے۔ تو اسی طرح اگر افہام و تفہیم سے معاملات کو طے کر لیا جائے اور اس میں انا اور ضد اور تکبر والی بات نہ ہو تو بہت سے ہمارے قومی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ کوئی کسی کو کم نہ سمجھے، سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہمارا نام ہے، ورنہ نہ ہم ہیں نہ ہمارے اگلی نسلیں ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے اور اسی کو سوچتے ہوئے ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اجتماعی مفادات کا۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ کی درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔